آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن سٹوری سننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ڈبل شاہ۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڈیاں رگڑ رگڑ کے BSc کی اور B.Ed کی، اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے، وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا۔ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن بعد اس نے دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے کے آئے، اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سا اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار تقریباً 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ یہ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن تک ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظروں میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی اسکیم مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے، جس میں رقم دینے والے گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لٹا دیا جاتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے اس سے سوال کیا، آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے، اور ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدہ اور آخری گاہک نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہو گیا اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص تھا سید ثبت الحسین عرف ڈبل شاہ۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجیے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم تقریباً 3 ارب روپے بنتی تھی، اور اس شخص نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔
یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے۔ پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں ہے، چنانچہ اس نے بارگیننگ کے بجائے سزا قبول کی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہوا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہو چکا تھا۔ وہ سکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا 3 درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کیا۔ نیب نے ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکے۔ سزا ہوئی، وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اسے جیل کے اندر تمام سہولتیں ملتی رہیں۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا نہیں کرنا تھا۔ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجئے۔ سید سبت الحسین شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر یہ شخص 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش، رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے۔ وہ خالی ہاتھ اگلے جہان چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے، وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کتے چاٹ گئے۔ ہم انسان جانتے ہیں کہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔